الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وهو بکل شیء علیم صدق اللہ العظیم۔ وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو زمین میں ہے سب کا سب، پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف اور 7 آسمان بنائے اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں زمین اور آسمان کی تخلیق کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے جہاں ایمان والوں کو، کافروں کو، منافقوں کو اور تمام خلقت کو پیدا فرمایا، اسی اللہ نے آسمان و زمین کو بھی پیدا فرمایا۔ اور یہاں زمین کا پہلے ذکر فرمایا اس لیے کہ اللہ نے زمین پہلے بنائی، اور بعد میں آسمان کا ذکر فرمایا اس لیے کہ آسمان بعد میں بنایا گیا۔ مشہور ہے کہ زمین اتوار اور پیر کے روز بنائی گئی، اور منگل اور بدھ میں جو کچھ چیزیں زمین کے اوپر ہیں، درخت ہیں، پتھر ہیں، نہر ہیں، پہاڑ ہے، دریا ہے، سمندر ہے، یہ سب کا سب اللہ نے منگل اور بدھ کو بنایا، اور جمعرات اور جمعے کو 7 آسمان بنائے۔ 7 آسمان بنانے میں اور 2 دن میں یا 6 دن میں یہ اللہ کی حکمت ہے۔ وہ بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز سے باخبردار ہے، اس کی حکمتوں کو وہی جانتا ہے۔ چاہتا تو کن کہہ کر فیکون کر دیتا، لیکن یہ اللہ کا نظام اور اللہ کی حکمت ہے، اس حکمت کی گہرائی کو ہر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یہاں سے خلیفہ کا ذکر فرما رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا تھا، مشہور واقعہ ہے، اور فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو۔ فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، مگر ایک نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ اس میں ایسی مخلوق بسانا چاہتے ہیں جو اس میں فساد کرے، ویسفک الدماء، اور خون خرابہ کرے، ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح و تحمید و تقدیس بیان کرتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا بے شک میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر آدم کو پیش فرمایا فرشتوں کے سامنے۔ فقال انبئونی، اور فرمایا ان کو خبر دو، باسماء ہؤلاء، ان تمام چیزوں کا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالوا، فرشتوں نے کہا ہمیں تو پتہ نہیں، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، آپ کی ذات پاک ہے، ہمارے پاس تو علم نہیں ہے مگر وہی جو آپ ہمیں دیتے ہیں۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ جاننے والے، حکمت والے ہیں۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، پھر اللہ نے آدم سے کہا ان کو بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ فلما انباہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے، قال الم اقل لکم، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں جانتا ہوں آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزیں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، مگر ابلیس، ابا، منکر ہوا، وَاسْتَكْبَرَ، اور غرور کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اس واقعے کے اندر بہت سے اسباق
ہمیں دیے ہیں، اور اس کے ذکر کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ جس طریقے سے آدم علیہ السلام کو، ہمارے جد امجد کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام بخشا کہ فرشتوں نے ان کو سجدہ تعظیمی کیا۔ یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ سجدہ تو اللہ کے غیر کو جائز نہیں ہے، پھر کیسے فرشتوں نے؟ تو فرشتوں کو بھی جو حکم تھا وہ بھی اللہ کا حکم تھا۔ ہم جو دنیا میں سجدہ کرتے ہیں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے، تو یہ بیت اللہ کی طرف منہ کرنا اللہ کا حکم ہے، اور ادھر قبلہ آدم کو بنا کے فرشتوں کا سجدہ کروانا وہ بھی اللہ کا حکم تھا۔ اس لیے یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے کہ سجدہ غیر اللہ کو کیوں کروایا گیا، بلکہ وہ اللہ کے حکم سے تھا، غیر اللہ کو تھا نہیں، تھا تو اللہ کو، لیکن قبلہ وقتی طور پر آدم کو بنایا گیا۔ اور اس سجدے کو سجدہ تعظیمی بھی کہا جا سکتا ہے، چونکہ سجدہ عبادت کے لیے تو اللہ کی عبادت ہوتی ہے، وہ صرف عظمت کے طور پر، مقام کے طور پر حکم دیا گیا سجدہ کرنے کا۔ اور اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتے تھے اپنوں پرایوں میں کہ جو ساری زندگی عبادت کرتا رہا اور بالآخر وہ انکاری ہو گیا آخر میں، اور اس نے تکبر کیا، اس کی اس ادا کو بھی دنیا کے سامنے ظاہر کرنا تھا۔ اللہ کو تو سب معلوم تھا، تو در حقیقت سبق ملا آخر کے اندر ابلیس سے کہ تکبر بہت خطرناک چیز ہے۔ یہ جو میں ہے، اس میں نے بہت سوں کو تباہ کیا ہے۔ ہماری بہت سی جماعتیں، بہت سے حصے مسلمانوں کے، بہت سا اتحاد و اتفاق صرف تکبر کی وجہ سے ریزہ ریزہ اور پاش پاش ہو گیا۔ ہم مٹنے کو تیار ہی نہیں، اور ہر کس و ناکس اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے کہ میں ہوں، حالانکہ میں کیا ہے؟ یہ تو جان ہے، جیسے ہی نکلی، جان بھی اللہ کی دی ہوئی، طاقت بھی ہے، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا، اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کوئی بزرگ فرما کرتے تھے اپنے مریدوں سے کہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، وہ سب کچھ ہے، اس کا سب کچھ ہے۔ پل کا پتہ نہیں، تھوڑی سی بیماری لگتی ہے اور انسان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، کہ جو تھوڑی دیر پہلے، ایک دو دن پہلے جو کہتا تھا کہ میں ہوں، اس کی میں ساری نکلی پڑی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ انسان کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا۔ تکبر یہ اللہ کی ذات کو پسند ہے، اس کی ذات پر سجدہ ہے، لیکن بندوں کے لیے اور اس کے ماں سوا کے لیے نہیں سجدتا، سب کا سب اس کے محتاج ہے۔ اس لیے تواضع اختیار کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ، اور جس نے تواضع اختیار کی اللہ نے اس کو بلند کر دیا، اور جس نے تکبر کیا اللہ نے اس کو پست و ذلیل کر دیا۔ اس لیے غرور سے بچنا چاہیے، تکبر سے اللہ ہم سب کو بچائے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔